السلام علیکم، امید آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. اور آج کی اس لیکچر میں آپ لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں. اور اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجیے اور جلدی سے بل کو پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر لیکچر کا نوٹیفیکیشن آپ کے فون میں فون کر کے آ جائے. اور آپ کو پر جب تک میں آپ کو خبر مل جائے گی میرا نیا لیکچر جو ہے وہ آ چکا ہے. اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے انگلش اردو میتھس ہے اس میں تو میری کسی بھی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجیے. میں اس سے گو تھرو ہو جاؤں گی اور آپ کو پھر اس کے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بنا کے جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گی. آج کا لیکچر جو ہے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کریں گے بیسیکلی متلازم یا گروہی الفاظ. اور آج کا جو لیکچر ہمارا وہ اردو ہے تو تھوڑا سا توجہ سے ہمیں اس کو سننا پڑے گا. متلازم یا گروہی الفاظ ہم ان کے بارے میں پراپر ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. ایسے الفاظ جو ایک ہی مضمون سے تعلق رکھتے ہوں متلازم یا گروہی الفاظ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جیسے اگر میں کہتی ہوں گھر تو آپ کے اگر دماغ پہ گھر کے بارے میں سوچ کر جو آتا ہے گھر میں رہنے والے گھر والے. اس کے بعد کمرے اور کچن. کمرے ہم کہہ سکتے ہیں ٹی وی، مائکرو ویو، کمپیوٹر، گاڑی یا موٹر سائیکل یا الماریاں یا آپ کہہ سکتے ہو ڈائننگ ٹیبل یا آپ کہہ سکتے ہو کوڑے دان. یعنی آپ جو گھر کے بارے میں سوچ کے آپ کے دماغ میں جو کچھ بھی آتا ہے آپ یہ لکھ دیتے ہو. یعنی میں یہی اسی چیز کی بات کر رہی ہوں کہ متلازم الفاظ یا گروہی الفاظ وہی الفاظ ہوتے ہیں جو کسی موضوع کے متعلق آپ کو انفارمیشن دیتی ہوں. جیسے میں آپ کو دیتی ہوں باغ. اگر آپ اس باغ میں دیکھیں آپ کو پتے نظر آئیں گے، آپ کو پودے نظر آئیں گے، آپ کو درخت نظر آئے گا، آپ کو پھول نظر آئیں گے، پھل، شاخیں، گھاس، پرندے، مالی، خوشبو، کیاریاں، ندی، جھولے اور پھر پودے. اور اس کے بعد آپ کو گھاس. اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں نظر آئیں گی. یعنی یہاں پہ 4 5 6 7 8 9 10 11 چیزیں یہاں پہ مینشنڈ ہے، لیکن 12واں ندیاں. ٹھیک ہے، 13واں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سورج، ایک پراپر سورج آتا ہے. ٹھیک ہے، 14واں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں بچے. 15واں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کیا کہتے ہیں پہاڑ. ٹھیک ہے، اور 16واں یعنی ہمارے پاس بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ ایک چیز سے جس چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ باغ سے ریلیٹڈ وہ سب چیزیں. اس کے بعد گھر. ٹھیک ہے، یہاں پہ گھر میں تو ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. اور میں آپ کو اگر بتا سکتی ہوں گھر میں ہمارے پاس کمرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے ڈائننگ روم، بیٹھک، مہمان خانہ، بیڈ روم، سونے کا کمرہ، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، کچن، باورچی خانہ، واش روم، غسل خانہ. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ سارے کمروں میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس چھت ہوتی ہے. اس کے بعد دیواریں جو ہمارے گھر کو کھڑا کرتی ہیں. کھڑکیاں، دروازے ہر گھر میں ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس گھریلو سامان. ٹھیک ہے، یعنی گھر کے سارے سامان، کرسیاں، میزیں، الماریاں، بیڈ یا بستر، صوفے، امی ابو بہن بھائی جو کہ گھر والوں میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس میں آپ کے پاس 5 6 7 8 9 10 11 12. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو یہ 12 چیزیں مل چکی ہیں. اگر آپ اپنے خود بھی سوچیں تو آپ کو بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ مل سکتی ہیں. یہاں پہ گاڑیاں نہیں ہیں، گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں. اور گھریلو سامان میں باقی سب وہ سامان آتے ہیں جو گھر میں موجود ہوتا ہے. یعنی گھر کے متعلق جتنا بھی سارا سامان ہوتا ہے وہ گھریلو سامان میں موجود ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو اسکول مل جاتا ہے تو آپ اسکول میں دیکھ کے ہی بتا سکتے ہیں سب کچھ. کمرے یا جماعت کے کمرے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے آفس یا پرنسپل کا کمرہ. ٹھیک ہے، اسٹاف روم جہاں پہ ٹیچرز ہوتے ہیں. لائبریری، لیبارٹری، میدان یا کھیل کا میدان. ہال، استاد یا استانیہ یا ٹیچرز. اس کے بعد بچے یا طلبہ. پرنسپل، گیٹ کیپر یا چوکیدار. وائٹ بورڈ، گھنٹی. اس کے بعد کرسیاں، ٹیبل. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے بورڈ مارکر. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ایڈیٹی کبھی کبھی ہوتی ہے اور کچھ اسکول میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دروازے، کھڑکیاں، یہ سب کچھ بھی اسکول میں موجود ہوتا ہے. لائٹیں، پنکھے. ٹھیک ہے،
اس کے بعد لائٹیں پنکھے، اس کے بعد ڈفرینٹ کھیلس بھی موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، کینٹین، کچھ اسکول میں کینٹین بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. یعنی بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. باغ ہو، گھر ہو یا اسکول ہو، ہم بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جو اندر آتی ہیں، یعنی ان کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے، یعنی وہ بھی انہی چیزوں سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا بھی وہی معنی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ان کہیں. اور ان کو ہم ان چیزوں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، جیسے اسکول ہے، اساتذہ، استانی، بچے، طلباء، پرنسپل، چوکیدار، وارڈ بورڈ، گھنٹی، ہال، میدان، لیبارٹری، لائبریری، اسٹاف روم، اور پرنسپل کا کمرہ، آفس یا کمرے یا جماعت، ٹھیک ہے، کمرے، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو اسکول میں موجود ہوتی ہیں. باغ میں ہمارے پاس پھل پودے، اس کے بعد ہمارے پاس بوٹے، پھول، شاخیں، موسم، بچے، جھولے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. گھر میں ہمارے پاس اسی طرح گھر میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کمرے، چار دیواریں، کھڑکیاں، دروازے، گھریلو سامان، کرسیاں، میزیں، الماریاں، بستر یا بیڈ، صوفے، امی ابو، بہن بھائی، ٹھیک ہے، یا دادا دادی ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ. اس کے بعد بستہ اسکول بیگ جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس اسکول بیگ میں ہمارے پاس کیا کیا ہو سکتا ہے، تو چلے دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس بستے میں ہو سکتی ہیں کتابیں، کتابیں اور کاپیاں میں سے ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن کتابیں کبھی کبھی اردو، انگلش، میتھ، سائنس ایسی ہوتی ہے، اور کاپیاں جو ہوتی ہیں جس میں آپ ریٹن ورک کرتے ہو، ٹھیک ہے. قلم یا مارکر، پینسل، اور جومیٹری باکس جو ہوتا ہے اس کے اندر ساری وہ اسکیل، جو اسٹیشنری ساری آ جاتی ہے. اسکیل، فٹ یا پیمانہ. اس کے بعد لنچ باکس ہوتا ہے، ڈائری ہوتی ہے ہمارے پاس، لنچ باکس آپ ٹفن بھی کہہ سکتے ہو. واٹر بوٹل ہوتی ہے، کیلکولیٹر ہوتا ہے، کبھی کبھی اردو میں جو بھی نام ہوتا ہے اس کا آپ وہ لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد زبیں بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد کپڑے سے بنا ہوتا ہے. اس کے بعد رومال، ٹیشوز جو بھی آپ لوگ رکھتے ہو، ٹھیک ہے. انک پاٹ، انکس، یعنی وہ سب چیزیں، مارکرز جو ہے وہ سب کچھ. ویسے تو جومیٹری باکس میں آ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو اگر الگ چاہو تو اگر آپ لکھنا چاہتے ہو تو آپ لوگ الگ بھی اسے مینشن لکھ سکتے ہو. پھر ہمارے پاس آتی ہے مسجد جو ہے وہ سب سے زیادہ کامن ہے، ہم لوگوں کو بہت زیادہ پتہ ہے مسجد کے بارے میں. تو بھائی مسجد میں سب سے پہلے نمازی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نمازی موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد امام صاحب یا قاری صاحب، ٹھیک ہے، امام صاحب، قاری صاحب. اس کے بعد ہمارے پاس قرآن پاک ہوتا ہے، پارے ہوتے ہیں، نورانی قاعدہ ہوتا ہے، اسپیکر ہوتے ہیں، ٹوپیاں ہوتی ہیں، چٹائیاں، صفیں، تسبیح، جائے نماز، دعا، خطبہ، تلاوت. یعنی یہ سب آپ یقین کریں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی مسجد میں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد سرگرمی 1، 10,000 موضوعات کے درست لازم الفاظ کے گرد ڈال گئے. ہسپتال. اب آگے مجھے بتانا ہے ہسپتال، ٹھیک ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسپتال میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، طلباء تو نہیں ہوتے اسپتال میں، ٹھیک ہے. تو طلباء ہم اسپتال سے ریلیٹ نہیں کریں گے. ہسپتال میں مریض ہوتے ہیں، ہسپتال میں دوائیاں ہوتی ہیں، لباس نہیں ہوتا. ہسپتال میں پودے بھی نہیں ہوتے، ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اتنا زیادہ ریلیٹ نہیں کرتے اسے. اور زخمی، گیس ہسپتال میں ہوتا ہے. جراثیم بھی اسپتال میں ہوتے ہیں. اور ٹریفک تو ہسپتال میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. اس کے بعد شادی میں دولہا دلہن، ٹھیک ہے، ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فوجی نہیں ہوتے، باراتی بھی ہوتے ہیں. چاندنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ڈھول ہوتا ہے، لڈی ہوتی ہے، چوکیدار نہیں ہوتا ہے، بینڈ باجے بھی ہوتے ہیں، اور دکان نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بازار میں دکانیں ہوتی ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، نمازی نہیں ہوتے. خریدار اور ٹھیلے، کمرے نہیں ہوتے، کپڑے بھی ہوتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کھلانے بھی ہو سکتے ہیں، اور صحن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پیراگراف 2، سرگرمی نمبر 2. پیراگراف میں موجود جنگ کے مطلب لازم الفاظ کے ذریعے. فوجی نے دشمن کی ایک مشین گن شو کی پر دستی بم پھینکا، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم بم، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے مشین،
ٹھیک ہے، مشین گن، اس کے بعد دشمن ہے اور فوجی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہیں اس سینٹینس میں پورے. پاک فوج کے ایک سپاہی نے گولیوں کی بو جاڑ کر دی. ٹھیک ہے، گولیاں، ٹھیک ہے، سپاہی اور پاک فوج یہ بھی یہاں پہ متلازم الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، دشمن نے بھی جوابی حملہ کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دشمن ہے اور حملہ. اس کے بعد جس کے نتیجے میں فوجی زخموں سے چور ہو گیا اور اس کا بہت سا خون بہہ گیا. ٹھیک ہے، خون، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ فوجی زخموں، ٹھیک ہے، یہ سب بھی ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد سرگرمی 3 ہے ہمارے پاس. الفاظ وسطیٰ کے متلازم الفاظ لکھتے ہوئے خالی جگہ مکمل کیجیے. اچھا، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سیٹھوں سے گرتے ہی احمد کے بستے سے ڈیش ڈیش اور ڈیش نکل کر گر گئی. آپ لکھ سکتے ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں کاپیاں، کتابیں، جیومیٹری باکس، لنچ باکس نکل کر گر گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس سرگرمی 4. ڈرائنگ روم میں امی اور ابو صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے. زیادہ جملے میں گھر کے متلازم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اب آپ ان کی جگہ اسکول کے متلازم الفاظ لکھیں. ڈیش میں ڈیش اور ڈیش بیٹھے ہوئے تھے. ہم لکھ سکتے ہیں کمرہ جماعت اور اسٹاف روم میں پرنسپل صاحب. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ لکھ سکتے ہیں پروفیسر صاحب اور اساتذہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سرگرمی نمبر 5. مندرجہ ذیل متلازم الفاظ کے موضوع تحریر کیجیے. فوجی، دشمن، توپ، بم، ٹینک، اسلحہ، موروثی، بندوق. تو یہ ہے جنگ کا. کھیت، پودے، درخت، پہاڑ، سمندر، دریا، جنگل، صحرا، یہ ہم لوگ لکھ سکتے ہیں گاؤں میں بیسیکلی ہو سکتا ہے. چاند، سورج، ستارے، بادل، بجلی، پرندے، گرج، چمک. ٹھیک ہے، یہ ہم لکھ سکتے ہیں آسمان. ٹھیک ہے، اس کے بعد سرگرمی نمبر 6 ہے متلازم الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کالم اے کو کالم بے سے ملائیں. ٹھیک ہے، عید. ٹھیک ہے، اب عید پہ کیا آئے گا ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے، عید پہ ہم یہ لیں گے خوشی، نئے کپڑے، میٹھے پکوان. بازار، دکانیں، خریدار اور دکاندار. بادل میں ہم لکھیں گے بارش، بوندیں، گرج، چمک. زمین میں ہم لکھیں گے کھیت، پہاڑ اور سمندر. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے سرگرمی نمبر 7 جس میں ہم لوگ کے پاس ہے درج ذیل پیراگراف میں موجود ہسپتال کے غلط متلازم الفاظ کی نشاندہی کیجیے. ریل گاڑی کے حادثے میں زخمی افراد کو سیر و تفریح کے لیے اسپتال لے گیا نہیں، علاج کے لیے اسپتال لے کے گیا. ٹھیک ہے، لے گیا. وہاں اساتذہ اور نرسوں نے مل کر انہیں طبی امداد دی. اساتذہ تو نہیں ہوتا، ہم لکھ سکتے ہیں ڈاکٹروں اور نرسوں نے. ٹھیک ہے، جب خریداروں کی حالت نازک تھی انہیں بیٹھک میں رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، بیٹھک میں ہم لوگ کوئی پراپر جو ہے وہ ہم لوگ ایسے کمرہ لکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہوتا ہے نا علاج کیا جاتا ہے ان کا. اور جب داروں کو نہیں، زخمیوں کو ہم لکھیں گے. معمولی زخمی افراد کی مرہم پٹی کی گئی اور انہیں تحائف دے کر گھر بھیجا گیا نہیں، انہیں دوائیاں دے کر گھر بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے، کھیل برائے متلازم الفاظ. ٹھیک ہے، ٹیم اے، ٹیم بی یعنی وقت 30 سیکنڈ. موضوع شادی، موضوع بازار. یعنی ہم لوگوں نے بازار کے بارے میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہیں. سب سے پہلے شادی میں دولہا، دلہن، بینڈ باجا، باراتی. ٹھیک ہے، اس کے بعد بازار میں خریدار، دکاندار، دکانیں اور ٹھیلے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یہاں پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. درج ذیل موضوعات کے متعلق یا گروہی متلازم یا گروہی الفاظ لکھیے. پہاڑ، آپ پہاڑ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. اور عید کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا گیا ویسے کہ عید پہ کیا ہوتا ہے. عید پہ پکوان بنتے ہیں، میٹھے پکوان بنتے ہیں، عیدی ملتی ہے، کپڑے پہنے جاتے ہیں،
عید کے کپڑے پہن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فوٹو میں بچے جو ہے تصویریں کھینچتے ہیں اور سب ساتھ مل کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پہاڑ میں ہم کہہ سکتے ہیں پودے، جو بھی کچھ بھی آپ ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سبق سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، وہ گروہی الفاظ آپ کو کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تو میں آپ کو ایک دوسرے سبق کے ساتھ ملوں گی، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔